بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ آج یہ ویڈیو بالخصوص بلو ورلڈ سٹی کے ممبران کے لیے بنائی جا رہی ہیں جن کے کچھ سوالات تھے، جن کے جوابات ہم نے دینے کی ضرورت محسوس کی، اور بالخصوص اس وقت جس وقت بلو ورلڈ سٹی اپنی ڈیولپمنٹ کے ان مراحل میں ہے جہاں اس امر کی ضرورت ہے کہ پروجیکٹ کی آباد کاری میں ممبران جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اور لوگ ہم سے کرتے ہیں وہ بلو ورلڈ سٹی کی این او سی کے حوالے سے ہے، تو میں پوری جو ہسٹری ہے این او سی کی وہ آپ سے بیان کروں گا، اور پھر جو اس وقت ہمارا سٹیٹس ہے وہ آپ سے ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ 2018 میں اپریل میں ہم نے پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز لانچ سائٹ پہ ایک ایونٹ سے کیا تھا، اور الحمدللہ وہ ایونٹ اسلام آباد راولپنڈی کی ہسٹری میں ایک یادگار لمحہ سمجھا جاتا تھا۔ اس سے ایک سال قبل مارچ 2017 میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہم نے اپنی پہلی اپلیکیشن موو کی تھی، جو کہ 427 کنال کے رقبے پہ محیط تھی، اور وہاں سے ہم نے آغاز کیا۔ اس پہ ہمیں پہلی پلاننگ پرمیشن ملی، وہ بھی ہم نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ اس کے بعد ہمیں آر ڈی اے کی طرف سے ہدایات ملی کہ اگر آپ نے اور رقبہ خریدا ہے تو آپ اس میں مزید رقبہ ایڈ کر کے ری اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس وقت پھر ہم نے دوبارہ اپلائی کیا، اور 1543 کنال کی ایک اور پلاننگ پرمیشن ہمیں جلد الحمدللہ مل گئی۔ جس وقت آر ڈی اے نے یہ پروسیس کمپلیٹ کر لیا تو آر ڈی اے نے یہ گفتگو اس وقت ہمارے سامنے رکھی کہ جی جو اس شہر کی اربن اور پیری اربن حدود ہیں ان کی لمیٹیشنز آر ڈی اے کو لمیٹیفائی کرتی ہیں کہ وہ ایک سرٹن حد سے باہر جا کے اپروولز نہیں دے سکتا، اور جو اپروولز ہم نے آپ کو اب تک دی ہیں وہ ہم کیری آن نہیں کر سکتے جب تک کہ اس شہر کا ماسٹر پلان ری ڈیفائن نہیں ہوتا، اور اربن لیمٹس جو راولپنڈی کی پچھلے 25 سال سے انڈیفائنڈ چلی آ رہی ہیں وہ دوبارہ سے ڈیفائن نہیں کی جاتی، تو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی مزید جو ہے آپ کی معاونت اس سلسلے میں نہیں کر سکتا۔ اس دوران عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بھی اختیارات ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تحت دیے گئے۔ پھر ہم نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اپلائی کیا کہ آپ ہماری اپروولز پروسیس کر دیں، تو انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کا اظہار کیا کہ جی ہمارے محکمے کو چونکہ ڈاؤن سائز کر دیا گیا تھا مشرف حکومت میں، اور یہ اختیارات جو ہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو دے دیے گئے تھے، لہٰذا ہم اپنی جو دستیاب وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ اپروولز بھی نہیں پروسیس کر سکتے، اور لہٰذا یہ کنفیوژنز دو ڈپارٹمنٹس کی آپس میں چلتی رہیں، اور ہم بھی اس میں سٹک رہے۔ مجبوراً ہمیں عدلیہ کا دروازہ کھڑکانا پڑا، اور ہمیں سول عدالتوں نے اسٹے آرڈرز گرانٹ کیے، جن میں ایک سیشن کورٹ سے جو اسٹے آرڈر ملا اس میں ہمیں کام کرتے رہنے کی اجازت تھی ان لارجر پبلک انٹرسٹ۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنا کام جاری رکھا، اور بارہا ہم مختلف محکموں کے جو ہے دروازے کھڑکاتے رہے کہ آپ اپروولز ہماری پروسیس کریں، چونکہ ہم آپ کے کہنے پہ، آپ کی اجازت دینے پہ اس علاقے میں ہم نے زمین کی خریداری شروع کی۔ جس وقت راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک پلاننگ پرمیشن گرانٹ کرتا ہے تو پلاننگ پرمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس علاقے میں خریداری کر کے جو ہے اپنی ڈیولپمنٹ اور ان کے لیے تیاری کریں اور زمین خرید لیں۔ یعنی ایک خطیر رقم جو ہے جس وقت آر ڈی اے نے ہمیں این او سی کے جو اول مراحل ہوتے ہیں جس کو پلاننگ پرمیشن بولتے ہیں، وہ جس وقت انہوں نے ہم نے گرانٹ کر دی تو ہم نے وہاں پہ پروکیورمنٹ شروع کر دی، اور ایک خطیر رقم جو ہے وہ رقبے کی خریداری میں انویسٹ کی، اور ہم مختلف محکموں میں اسٹل اپلائی کرتے رہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو اپنی اپروول جو ہے پروسیس کرانی ہے، اگر راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے فی الحال اس کام سے معذرت بھی کر لی ہے تو اس دوران پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ اتھارٹی کو یہ اختیارات حکومت کی طرف سے دے دیے گئے کہ وہ پنجاب کے مختلف حصوں میں جو ہے اپروولز گرانٹ کر کے سرٹن کنڈیشنز کے تحت ڈیولپرز کے ساتھ جوائنٹ وینچرز بھی کر سکتے ہیں، ان کو اپروولز بھی گرانٹ کر سکتے ہیں، اور ڈیولپرز جو ہیں ان کی اپروولز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کم مدت میں اپنا پروجیکٹ اپروو کرا کے لیگلی پروجیکٹ کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے اور مختلف جو اس ایریا میں پروجیکٹس کام کر رہے تھے انہوں نے بھی پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ اتھارٹی جو کہ فاٹا کہلاتا ہے اس کو اپلائی کیا، اور اپنی اپنی پرمیشنز انہوں نے سیکھ کی۔ فاٹا کی اپروولز کا بھی پروسیس یہی ہے کہ آپ جو زمین ہے وہ آپ جا کے فاٹا کو شو کراتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنی زمین ہے۔ فاٹا آر ڈی اے کی طرح اپنی زمین کی
ویریفیکیشن کے لیے، آپ کی ملکیت کی ویریفیکیشن کے لیے، اس کی کمپیکشن کی ویریفیکیشن کے لیے کیس اٹھاتی ہے اور وہ بھیج دیتی ہے ریونیو اتھارٹی راولپنڈی کو، جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں آتی ہے. اور وہ جو ریونیو اتھارٹی ہے، جو کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر اور اے ڈی سی آر کے تحت یہ محکمہ چلتا ہے، وہ آپ کی زمین کی ملکیت نیچے متعلقہ تحصیلداروں سے اور پٹواریوں سے ویریفائی کرواتا ہے کہ آیا یہ جو اسپانسرز آف دا اسکیم ہیں، انہوں نے جو رقبہ اپلائی کیا ہے، کیا یہ ان کی ملکیت ہے کہ نہیں، اور کیا یہ رقبہ موقع پہ کمپیکٹ بلاک کی صورت میں موجود ہے کہ نہیں. اور ایک تیسرا معاملہ جو ویریفائی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو رقبہ ہے وہ کہیں گرین ایریا میں تو نہیں آتا. گرین ایریا سے مراد ہے وہ ایریاز جو گورنمنٹ نے مخصوص کر دیے ہیں ایگریکلچر کے لیے، اور ایگریکلچر کے لیے مخصوص کیے جانے والے ایریے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پہ ایگریکلچر کاشت بھی ہو سکے اور ایگریکلچر کا پروسیس اس پہ ہو سکے اور وہ فٹ فار ایگریکلچر ہو. تو ہمارے کیس میں اور راولپنڈی کے ارد گرد جو ہاؤسنگ سکیمز ہیں ان کو ایک لیوریج حاصل ہے کہ چونکہ یہاں موسٹلی جو رقبہ ہے وہ بنجر قدیم ہے یا بنجر خرد ہے، تو لہٰذا اس میں گرین والا ایلیمنٹ شامل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ریونیو اتھارٹیز کو ہم نے جو رقبہ سبمٹ کروایا یا جو رقبہ ہم نے فاٹا کو سبمٹ کروایا وہ تقریباً 8,000 کنال کا تھا، اور اس میں سے پہلی سٹیج میں جو ریونیو اتھارٹیز نے ہمارا رقبہ کمپیکٹ بلاک کی صورت میں ویریفائی کیا وہ تقریباً 4,180 کنال تھا. کمپیکشن میں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں مشترکہ مالکی والے جو ہنڈرنسز ہیں وہ نہ آئیں، اور کوئی اور مالکان تو اس رقبے میں ایگزسٹ نہیں کرتے جو کل کو کوئی ایشو کریٹ کر سکتے ہوں ود ریگارڈز ٹو کمپیکشن آف لینڈ. تو ریونیو اتھارٹی نے سیفلی جو پیس آف لینڈ سب سے پہلے وہاں پہ ویریفائی کیا وہ انہوں نے ہمیں پروسیس کر کے دوبارہ واپس فاٹا کو بھیج دیا کہ جی اس پہ آپ اپنا فردر پروسیس چلا سکتے ہیں. اور متعلقہ جو باقی محکمے ہوتے ہیں جن سے این او سیز حاصل کرنے ہوتے ہیں وہ بھی بلو ورلڈ سٹی نے حاصل کیے، اور الحمدللہ پھر فاٹا نے فائنلی، یہ میں نیوز آج آپ سے پہلے بھی بریک کر چکا ہوں اور دوبارہ میں ایک دفعہ بریک کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ اس پہ کنفیوژن پائی جاتی تھی، کہ الحمدللہ پہلا لے آؤٹ اپروول جو ہے فاٹا نے 4,180 کنال کا وہ ہمیں دے دیا. یہ ہم نے شیئر بھی کیا ہے لوگوں سے، پہلے آپ کو ان ڈیٹیل دکھا دیں گے. یہ 5-7 صفحوں کا ڈاکیومنٹ ہے جس میں بلو ورلڈ سٹی کا سارا کیس ڈسکس کیا گیا، اور اس کے بعد فائنلی جو ہے اس کو اپروول گرانٹ کر دی گئی. اور اپروول کے پروسیس میں یہ تمام محکموں کے جو متعلقہ افراد ہیں جو کمیٹی کا حصہ ہوتے ہیں، جس میں سی ای او بلو ورلڈ سٹی کی طرف سے ہمارے یعنی نمائندے موجود تھے، اور پھر چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کاؤنسل راولپنڈی وہ اس میں موجود تھے، پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ اس میں موجود تھے، پھر اس میں ایک نمائندہ ڈپٹی کمشنر اینڈ اسسٹنٹ کمشنر راولپنڈی کا موجود تھا، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ فاٹا ریجن وہ اس میں موجود تھے راولپنڈی ریجن کے، پھر ڈائریکٹر ایس پی فاٹا ہیڈ کوارٹر لاہور سے ایک ممبر موجود تھے، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر فاٹا سب ریجن راولپنڈی وہ اس میں موجود تھے، اور پھر ڈائریکٹر فاٹا جو کہ کنوینر تھے وہ موجود تھے. تو یہ ان سب کے سگنیچرز ہیں، اور یہ اپروول جو ہمیں گرانٹ کی گئی یہ اٹ سیز لے آؤٹ پلان آف دا افورڈیبل پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم ٹائٹل بلو ورلڈ سٹی لوکیٹڈ ایٹ موزہ سہال ہپتال ڈھلیال اینڈ پنڈ ملو چکری روڈ تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ راولپنڈی comprising of an area of 4180 canals has been granted approval for layout plan. تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ الحمدللہ فاٹا نے ہمیں یہ اپروول لے آؤٹ پلان کی گرانٹ کر دی گئی ہے. اس کے بعد ایک اور پروسیس ہوتا ہے جس کو گورننگ باڈی کا اجلاس کہتے ہیں، جو منسٹر ہیڈ کرتا ہے، اور تمام محکموں کے دوبارہ سے نمائندے اس میں بیٹھتے ہیں، اور ایک فائنل این او سی بھی گرانٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جس طرح ہم نے یہ 4,180 کنال کی لے آؤٹ اپروول جو ہے وہ الحمدللہ کامیابی سے فاٹا سے حاصل کی ہے، جبکہ ہم نے وہاں 8,000 سے زیادہ کا رقبہ جمع کرایا تھا. تو یہ ایک پروسیس ہے جس سے
فاٹا کی مینجمنٹ اور ریونیو اتھارٹیز گزرتی ہیں کہ جو رقبہ آپ انہیں جمع کراتے ہیں وہ ان کی آپ کی ملکیت، اور پھر اس کی کمپیکشن چیک کرتی ہیں اور اس میں مینجمنٹ کے ساتھ مل کے جو مشترکہ مالکی کے ایشوز ہوتے ہیں اس کو ریزالو کرنے کو کہتی ہے. تو ہم انشاءاللہ اس پروسیس سے بار بار گزرتے رہیں گے. یہ آج 4180 کنال کا لے آؤٹ اپروو ہوا ہے. سملرلی ہماری پیرالل آل اپروولز ود فاٹا ان پروسیس ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ 1,00,000-2,00,000 کنال کا جو انٹائر پروجیکٹ کا ایریا، یہ الٹیمیٹلی اس پروسیس سے گزر کے یہ اپروولز سے ملٹیپل ٹائمز گزرے گا، اور 2-4 ہزار کنال کے پیس کر کے انشاءاللہ ہم اپنا سارا رقبہ جو ہے وہ اپروو کروائیں گے. اور جو آن گراؤنڈ ایگزیکیوشن ڈیولپمنٹ کی صورت میں یا فائنل لے آؤٹ کی صورت میں ہوگی، وہ انشاءاللہ ایک گورنمنٹ کا اپرووڈ ڈاکیومنٹ بھی ساتھ ساتھ ہوگا. اس چیز کو بھی یہ انتظامیہ، یہ مینجمنٹ انشور کرے گی انشاءاللہ. تو بلو ورلڈ سٹی کا بڑا عرصہ ایک پروپیگنڈا بلو ورلڈ سٹی کے خلاف چلایا گیا کہ جی یہ انلیگل پروجیکٹ ہے. تو میں نے آپ کو ہسٹری بیان کی ہے کہ آر ڈی اے سے لے کے فاٹا تک ہمیں کن کن مراحل سے اور مشکلات سے گزرنا پڑا، اور اس علاقے میں ہمارے کمپیٹیٹرز بھی پرچیزنگ کر رہے تھے، وہ بھی روڑے اٹکاتے ہیں بیچ میں. اور اس ضمن میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک نیبرنگ پروجیکٹ ہے. پہلے تو ایک نیبرنگ پروجیکٹ کیپٹل سمارٹ سٹی ہے، اس سے پرلی طرف ایک ہمارا نیبرنگ پروجیکٹ یا کہہ لیں ہمارا سیکنڈ نیبر جو ہے وہ فیصل ٹاؤن ہے. اور ہمارے سامنے ڈی ایچ اے گندھارا نے بھی زمین لی ہوئی ہے، اور کچھ زمین ڈی ایچ اے گندھارا کے ساتھ ہم ایک ایگریمنٹ کے تھرو الحمدللہ ایکسچینج کر رہے ہیں. وہ ایگریمنٹ بھی کسی وقت آنے پہ شیئر کیا جا سکتا ہے. اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ ایک جو انٹرچینج ہے وہ مشترکہ بنایا جائے گا، جس کے لیے زمین بلو ورلڈ سٹی پرووائڈ کرے گی، اور اس کی کنسٹرکشن ایگزیکیوشن جو ہے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کرے گی. اور وہ ہمارے اور ان کے کامن کارنر پہ وہ انٹرچینج بنایا جائے گا، اور ان سے دونوں اطراف بلو ورلڈ سٹی کو بھی رستہ ہوگا اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو بھی رستہ ہوگا. اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ ہم نے پہلے کیپٹل سمارٹ سٹی سے بھی کیا تھا، جس میں ان کے انٹرچینج کا ایکسیس بھی ہمیں اس ایگریمنٹ کی روح سے حاصل ہے، اور ہم دونوں نے اپنی روڈز کو آپس میں یونائٹ کرنا تھا. میں زاہد رفیق صاحب کے لیے، ان کی مینجمنٹ کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اپنے پروجیکٹ کو آگے لے کے چلیں خوش اسلوبی سے. تو جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہم اپنی روڈز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے ساتھ بھی جوڑیں گے. اور ہم فیصل ٹاؤن کے لیے بھی نیک خواہشات رکھتے ہیں، اور چودھری مجید صاحب بھی ایک پرانے منجے ہوئے ڈیولپر ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اور میں نے بالخصوص اور ہماری مینجمنٹ نے ہمیشہ سے یہ گفتگو کی ہے کہ یہ پورا علاقہ مل کے دبئی بن سکتا ہے. تو ہم تینوں چاروں کو اس میں بھرپور رول پلے کرنا چاہیے. ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو بھی اپنا دل بڑا کرنا چاہیے. اگر آپ ایک بڑا پروجیکٹ بنا رہے ہیں ایک محکمے کی کیپیسٹی میں اپنے افسران کے لیے، تو جو پرائیویٹ ڈیولپرز اس علاقے میں جنہیں اللہ پاک نے ایک سائزیبل اینٹی بنایا ہوا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ ہینڈز جوائن کریں گے اور آپ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں گے، تو ہم سب مل کے اس ملک کی تقدیر اس خطے سے بدل سکتے ہیں. اسے ایک ٹورزم جو ہے کا سیکٹر، ایک ٹورزم کا سیگمنٹ بنایا جا سکتا ہے مل کے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں. تو ہماری جو دروازے ہیں، ہمارے دروازے وہ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اور فیصل ٹاؤن بیسیکلی اس ایریا میں فیصل ٹاؤن کے نام سے بھی ایک کام کر رہا ہے، اور فیصل ٹاؤن کی انتظامیہ جس کا ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے تعلق ہے بھی، اور ماضی میں بھی گہرا تعلق رہا ہے، اور غالباً اس وقت جو ان کے کی مینجمنٹ ہے، جو ان کے سیکرٹری ہیں، وہ بھی غالباً چودھری مجید صاحب کے عزیز ہیں یا رشتہ دار ہیں، تو وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی میں سمجھتا ہوں بغیر مشاورت کے ایک ڈیسیژن فیصل ٹاؤن نے لیا، اور ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی نے لیا کہ انہوں نے رقبہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے پرلی طرف جو وہ خریداری کر رہے تھے، وہ کرتے کرتے انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ جی تھوڑی سی خریداری آپ بلو ورلڈ کے آزو بازو بھی کر لیں. تو اس وجہ سے شاید وہ یہاں بھی ایک پروجیکٹ ملٹی پروفیشنل والا بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی انہیں جو آگے لینڈ وینڈر ملا وہ ان کو ڈیلیوری اس رقبے کے پوزیشن کی نہیں دے سکا، اور انہوں نے صرف پیپرز مارکیٹ سے خرید لیے. اور پھر ان کا ایک ہمارے ساتھ ایک کانٹرڈکشن ارائز ہو گیا، ایک ڈسپیوٹ ارائز ہو گیا، جس کی وجہ سے چودھری مجید صاحب یا ملٹی پروفیشنل جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے وہ کچھ لیگل حوالوں سے ہمارے ساتھ محکمانہ طور پہ انگیج ہوا. انہوں نے کمپلینٹس کی،
تو پہلی تو بات چودھری مجید صاحب سے یہ گزارش ہے کہ یہ غلطی ان کی مینجمنٹ کو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. اگر فیصل ٹاؤن اور ملٹی پروفیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو جہاں چودھری مجید صاحب اپنے لیے رقبہ خرید رہے تھے، جہاں فیصل ٹاؤن بنا رہے ہیں، ملٹی پروفیشنل کو بھی اپنے ساتھ وہیں پہ رکھتے. کیا ہم جا کے کیپٹل سمارٹ سٹی کے پروجیکٹ کے اندر خریداری کریں، یا ہم جا کے فیصل ٹاؤن جہاں موجودہ بن رہا ہے وہاں جا کے جو رقبہ مالکان ہیں جو ان کو رقبے نہیں بیچتے، ہم ان سے جا کے رقبہ خرید لیں؟ تو کیا اسی طرح کا ڈسپیوٹ وہاں نہیں کھڑا کیا جا سکتا؟ تو یہ میری ان سے اس ویڈیو کے تھرو گزارش ہے کہ ہم اور آپ دونوں بیسیکلی پبلک منی کے کسٹوڈین ہیں، اور ہم لوگوں کے جو وسائل ہیں ان کو انہیں لے کر ان سے زمین کی خریداری کر کے ڈیولپمنٹ کر کے لوگوں کو واپس ان کی امانتیں ہم نے ڈیولپ کر کے لٹانی ہوتی ہیں. تو جتنا آپ جواب دہ ہیں پبلک کو، عوام کو، اللہ رب العزت کو، اتنے ہی ہم بھی جواب دہ ہیں پبلک کو، عوام کو، اللہ رب العزت کو. تو ہم دونوں کو اس طرح کا راستہ اڈاپٹ کرنا چاہیے جس سے دونوں کے لیے خیر ہو، لوگوں کے لیے خیر ہو. تو میری آپ سے اس ویڈیو کے تھرو چودھری مجید صاحب گزارش ہے، ہمارا آپ کی مینجمنٹ سے یا ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی مینجمنٹ سے سودے کی بات چل رہی ہے کہ یہ جو ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے یہ آپ ہمیں ہی سیل کر دیں. ہم اسے خریدنے کو تیار ہیں تاکہ ہمارا ڈسپیوٹ ارائز نہ ہو، اور نہ آپ ہماری اپروولز میں روڑے اٹکائیں، نہ ہم آپ کی اپروولز میں روڑے اٹکائیں. تو لیگ پولنگ کا جو اس سوسائٹی میں ایک پریویلنٹ کلچر ہے یہ ہمیں مل کے ختم کرنا ہے. اور اسپیشلی جب ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں مل کے ایک بڑا شہر بنائیں، تو ہم چاہیں گے کہ ہم آپس میں اپنے معاملات طے کریں اور اس کی وجہ سے پبلک اور ہم دونوں پریشان نہ ہوں اور فائدہ کو تیسرا نہ اٹھا جائے. تو یہ ایک کلیئرٹی تھی جو میں نے سمجھا ضروری ہے آپ لوگوں کو دینا ہماری اپروولز کے حوالے سے، اور اس میں جو تھوڑے سے مسائل ہیں وہ بھی میں نے آپ کو انڈیکیٹ کر دیے. تیسری چیز، ریسنٹلی ایک جو زبان زد عام ہوئی اور تھوڑا سا پریشانی کا باعث بنی، وہ چودھری نعیم اعجاز صاحب جو کہ اس پروجیکٹ کے روئیں رواں ہیں. چودھری ندیم اعجاز صاحب ان کے بڑے بھائی ہیں اور بلو ورلڈ سٹی کے مالکوں میں سے ہیں یہ خاندان، اور الحمدللہ ہم دونوں نے مل کے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس علاقے میں یہ پروجیکٹ شروع کیا. چودھری ندیم اعجاز صاحب کا اور چودھری نعیم اعجاز صاحب کا یہ آبائی علاقہ ہے. ہمارا رول پھر بھی یہاں مہمانوں والا ہے، ہم ان کے مہمان بنے، انہوں نے ہمیں عزت دی، انہوں نے اپنا جو رقبہ ان کے پاس موجود تھا، جو فیملی کی ملکیت تھی، وہ انہوں نے ٹیبل پہ رکھ دی کہ یہاں سے کام شروع کرتے ہیں. پھر اللہ پاک نے ہمیں وہاں اکٹھے مل کے کام کرنے کا موقع دیا، اللہ پاک نے مزید وسائل میں اضافہ کیا، اور پھر اللہ پاک نے ہمیں یہاں مزید خریداریاں کرنے کا موقع دیا. اور وہ پروجیکٹ جو 400 کنال سے شروع ہوا تھا وہ آج 2-2.5 لاکھ کنال کو ٹچ کر رہا ہے، اور الحمدللہ ایک فقید المثال قسم کا پروجیکٹ بننے کے پروسیس میں ہے. تو اس میں چودھری ندیم اعجاز صاحب کا، چودھری نعیم اعجاز صاحب کا، ان کی فیملی کا بہت کلیدی کردار رہا ہے، ورنہ ان کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا. ریسنٹلی ان کے گاؤں میں ایک جھگڑا چھوٹا سا ہوا جس کے نتیجے میں ایک وہاں پہ جو بندہ اپنی جان ہاتھ سے دھو بیٹھا، اور انفارچونیٹلی چودھری نعیم اعجاز صاحب پہ اس کا الزام لگانے کی کوشش کی گئی. لیکن الحمدللہ آج میں خوشی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ چودھری نعیم اعجاز صاحب نے خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اتھارٹیز کے خود حوالے کیا، اور والنٹریلی حوالے کیا. اور نہ صرف انہوں نے حوالے کیا، ان کی پوری فیملی نے اپنے آپ کو اتھارٹیز کے آگے پیش کر دیا کہ جی آپ بالکل نیٹ اینڈ کلین انویسٹیگیشن کریں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی رزلٹ آئے گا ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں. آج الحمدللہ میں خوشی سے یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ الحمدللہ پولیس کی ایک تھورو انویسٹیگیشن جس میں ایک بورڈ بنایا گیا تھا، اس کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ان کو اور ان کی فیملی کو اس جو الزامات لگائے گئے تھے ان سے پولیس نے بری الذمہ قرار دیا ہے. اور الحمدللہ یہ ایک خوشی کا دن ہے. یہ چیز آج پبلکلی اوپن کی گئی، عدالت کے سامنے رکھی گئی، اور پھر نعیم اعجاز صاحب نے اپنی جو پرانی روٹین تھی اس کو کنٹینیو کرنے کا آغاز کر دیا. الحمدللہ یہ کلیئرٹی ہے. جن افراد کی گاؤں میں جان گئی، میں اور چودھری نعیم اعجاز صاحب اور چودھری ندیم اعجاز صاحب سب اس پہ بہت رنجیدہ ہیں، بہت افسوس
کرتے ہیں ہم سب مل کے اس واقعے پہ. اور یہ بیسیکلی ایک چوک میں ایک لڑائی ہوئی جہاں ایک لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ آپس میں الجھ پڑا اور اس کے نتیجے میں یہ جو ایک جان ضائع ہوئی جس کا ہم سب کو ایک گہرا رنج اور دکھ ہے. اللہ پاک اس طرح کے معاملات سے ہم سب کو بچائے. تو بہرحال اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی واقعہ دوبارہ ہو. ہم مینجمنٹ میں یا ندیم اجاز صاحب یا نعیم اجاز صاحب کی فیملی کسی کا بھی اس طرح کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا معاملات میں کہ وہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ اس طرح کا ہو. اور اسپیشلی چودھری نعیم اجاز صاحب چونکہ اپنے علاقے کے ایم پی اے بھی ہیں تو وہ بالخصوص عوام کی فلاح کا، عوام کی بہبود کا ایکسٹرا مائل جا کے احساس بھی کرتے ہیں اور کیئر بھی کرتے ہیں. اور امید ہے کہ یہ جو ڈسپیوٹ ایک ان کے علاقے میں رائز ہوا اس کو اس سانے کے باوجود جو ہے امیکیبلی انشاءاللہ سیٹل ڈاؤن کر دیا جائے گا. تو یہ ایک نیوز تھی کہ جو آپ سے شیئر کرنی ضروری تھی. پچھلے دنوں میں یہ گفتگو چونکہ بہت سوشل میڈیا پہ ہوئی تو اس پہ کلیئرٹی دینا ضروری تھا کہ یہ ایک حادثہ تھا اور حادثے میں قصوروار کوئی بھی نہیں ہوتا. اللہ پاک ہمیں ایسے حادثات سے بچائے. لاسٹلی جی ہم الحمدللہ چائنا گئے تھے. چائنا میں ہمارا ایگریمنٹ ہوا ایک کمپنی کے ساتھ، بلکہ 2-3 کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے. وہ کمپنیز اس وقت پاکستان وزٹ کر رہی ہیں اور بار بار وزٹ کر رہی ہیں. اور اس میں سے جو کمپنی جس سے ہمارا معاہدہ ہوا کہ ہم مل کے ڈریگن مارٹ بنائیں گے یا ڈریگن مال بنائیں گے، اور یہ سارے جو ہمارے معاملات ہیں وہ چائنا میں SIFC کی سپرویژن میں یہ ایگریمنٹس کنکلوڈ ہوئے تھے. اور SIFC کا محکمہ ہمارے ساتھ بدستور رابطے میں ہے، اور محکمانہ طور پہ جہاں جہاں ہمیں کنسرنڈ اپروولز ریکوائرڈ ہیں اس میں سیکٹری لیول پہ اس وقت اسٹیٹ جو ہے وہ ان پروجیکٹس کو یا ان گروپس کو سپورٹ کر رہی ہے جن کا انٹرنیشنل انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایک میگنیٹ کا رول جو ہے وہ وجود میں آیا ہو. تو الحمدللہ اس حوالے سے بھی یہ خوشخبری ہے کہ ہم محکمانہ طور پہ اسٹیٹ کے ساتھ مل کے چیزیں ڈیولپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. چائنیز کے ساتھ بہت سارے ہمارے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں جس میں یہ ڈریگن مارٹ کی کریشن، ایک انڈسٹریل زون کی کریشن، انڈسٹریل پارک کی کریشن، پھر مل کے ویئر ہاؤسنگ فیسلٹیز بنانا، پھر مل کے انڈسٹری کو چائنا سے یہاں پاکستان شفٹ کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں ہم ان کے ساتھ پلیسر گولڈ مائننگ میں بھی ایک کانٹریکٹ کر رہے ہیں جہاں مل کے ہم گولڈ ایکسٹریکشن کریں گے اور ملک سے باہر جو ہے یا ملک کے اندر جو گولڈ کی مارکیٹ ہے اس میں اس کو سیل آف کریں گے. اور اس میں ایک ڈیو گورنمنٹ کا شیئر گورنمنٹ کو دیا جائے گا، اسٹیٹ کو دیا جائے گا، جو ادارے انوالوڈ ہیں ان کو ان کا شیئر دیا جائے گا. اور یہ بھی پاکستان کی ترقی کے لیے، اس پروجیکٹ کی ترقی کے لیے، چائنا اور پاکستان کی کولیبوریشن کے لیے ایک بہت فقید المثال قسم کا آپس میں وینچر ہے جو ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا ہے. اور جس وقت اس طرح کے محاصل ہمیں ملیں گے تو نیچرلی اس کا امپیکٹ بلو ورلڈ سٹی کی گروتھ پہ، اور جو ہم نے خواب دیکھا ہوا ہے بلو ورلڈ سٹی کو دبئی بنانے کا، اسے عملی جامہ پہنانے میں بہت آسانی اور وسائل دستیاب ہونے میں ہمیں انشاءاللہ کلیدی کردار ادا کرے گا یہ پہلو. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس وقت ڈیولپمنٹ ہماری چل رہی ہے الحمدللہ. چند پروجیکٹس میں سے ہے جن کی ڈیولپمنٹ لگاتار نان سٹاپ چل رہی ہے. اور ڈیولپمنٹ چارجز کے حوالے سے جو ہمارے کسٹمرز کی اپریہینشن تھی، ہم نے پہلے بھی APR کے تھرو اور ڈسکاؤنٹس کے تھرو پہلے بھی لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا، اور جن لوگوں نے ابھی تک فائدہ نہیں اٹھایا تھا ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک کیمپین نکالی ہوئی ہے آج کل. اور اس میں ایک عام سا سوال لوگ کرتے ہیں کہ جی پہلے جو ریگولر پیئرز تھے ان کو زیادہ فائدہ ہوا کہ جو اب اس اسکیم کا فائدہ اٹھائیں گے ان کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ تو سب کے لیے ایک جواب ہے کہ فائدہ ایک سا ہی ہو رہا ہے سب کو. جب آپ اپنا کیلکولیٹر گھمائیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی. جن کو ابھی ہم ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں ان کو بعد میں ڈسکاؤنٹس نہیں ملیں گے، اور اگر ابھی وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو وہ ڈسکاؤنٹ حاصل ہی نہیں کر پائیں گے، پھر ان کو فل پیمنٹ کرنی پڑے گی. اور جن کو ہم نے پہلے ڈسکاؤنٹ دیے ہیں ان کی کنڈیشنز ڈفرینٹ ہے، اور جو اب ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں ان کی کنڈیشنز ڈفرینٹ ہے. ڈسکاؤنٹ آپ کو ایک دفعہ ہی ملے گا کیونکہ ہم نے پروجیکٹ ڈیلیور بھی کرنا ہے. صرف ڈسکاؤنٹ دے دے کے جو ہے اپنے اور آپ کو پریشان نہیں کرنا بعد میں. تو ایک کیلکولیٹو یعنی کیلکولیشن کے تحت یہ سارا کام کیا جاتا ہے.
اور یہ انشور کیا جاتا ہے کہ جو ایک دفعہ ڈسکاؤنٹ اویل کرے وہ نیکسٹ ٹائم ڈسکاؤنٹ کے لیے نہ کوالیفائی کر سکے، تاکہ وہ ایک ریزنیبل پرائس جو کہ کمپنی افورڈ کر سکتی ہے، جو کمپنی اپنی پروفٹیبلٹی کو کمپرومائز کرتے ہوئے جو میکسیمم بینیفٹ پبلک کو دے سکتی ہے وہ دے۔ اس وقت یہ صرف ایک منصوبہ نہیں رہ گیا، یہ ایک شہر بن رہا ہے، اور ہمیں اس کی ڈلیوری کے لیے شہر ڈلیور کرنے کے انداز میں سوچنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہم ڈیسیژنز گڈ اور بیڈ لیتے رہتے ہیں۔ چند ڈیلر برادری کے افراد ہیں، وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے تبصرے ضرور کرتے ہیں، بعد میں ہم سے آ کے جو ہے وہ بیہائنڈ کلوز ڈورز اچھے اچھے کمیشنز بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ بلکہ یہ جو یوٹیوبر کمیونٹی ہے، انہیں جو کہہ لیں ایک جرنلزم میں ایک کنڈکٹ ہے جو بلیک میل پہ محیط ہے، اس سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کی اپنی گروتھ جو ہے وہ کسی پروجیکٹ کی گروتھ کے ساتھ افیلیٹڈ ہے۔ یہ کوئی پالیٹکس تو ہے نہیں جہاں آپ نے کسی کو خوش کرنے کے لیے چور ہے کے نعرے لگانے ہیں، اور ان نعروں کا بھی نتیجہ آج یہ قوم بھگت رہی ہے۔ تو ہمیں افہام و تفہیم کے ساتھ مل بیٹھ کے اکٹھے پروجیکٹس کو آگے لے کے چلنے والی گفتگو کرنی چاہیے، نہ یہ کہ پاپولر پبلک سینٹیمنٹ جو کسی حقیقت پہ مبنی نہ ہو، اور صرف وہ گفتگو سن کے لوگ خوش ہوتے ہوں۔ تو لوگوں کو گالیاں دینے سے بھی خوش ہوتے ہیں، اور لوگ نان سیریس مزاحیہ گفتگو کرنے سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ یوٹیوبرز جنہوں نے لوگوں کو خوش کرنے کا ارادہ رکھا ہوا ہے، اور شاید ریل اسٹیٹ سے وہ کمائی نہیں کرنا چاہ رہے بلکہ یوٹیوب اور فیس بک کی مونیٹائزیشن سے کمانا چاہتے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ یہ فیلڈ چھوڑ دیں، آپ لوگ وہ فیلڈ اڈاپٹ کریں، اور اس میں آپ آل فول قسم کی ویڈیوز جو بنتی ہیں وہ بنا کے آپ مونیٹائزیشن سے کمائی کریں۔ ریل اسٹیٹ پہ بغیر حقیقت کو جانے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کائنڈلی تبصرے نہ کریں۔ ڈیولپمنٹ چارجز ہر سیریس پروجیکٹ لگاتا ہے۔ آج بھی ڈیولپمنٹ چارجز جو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی لگاتی ہے وہ ہمارے چارجز سے ڈبل ہیں۔ ہم نے سٹل جو انیشلی 3 لاکھ روپے پر مرلہ کی ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے جو ہم انکر کرتے ہیں، ہم نے اس کے آدھے چارجز ڈے 1 سے لوگوں کو لگائے، اور لوگ آن این ایوریج 1.5 سے 2 لاکھ کے درمیان پر مرلہ ہمیں پے کر رہے تھے، اس پہ بھی ہم نے فردر ڈسکاؤنٹس دیے۔ تو لوگوں کو غلط انفارمیشن دے کے پھر ان سے ہمدردیاں حاصل کرنا اور انہیں پروجیکٹ کے اگینسٹ اکسانا، یہ ایسے ہی ہے جیسے پچھلے دور میں لوگوں کو اکسایا گیا ایک ادارے کے خلاف۔ تو آج اس کا نتیجہ دیکھ لیں، کیا ملک اس سے مضبوط ہوا یا اندرونی طور پہ کمزور ہوا؟ تو یہی کام یہ یوٹیوبر جو ریالٹر برادری جن کو یہ تازہ شوق چڑھا ہے صحافی بننے کا، وہ پرفارم کر رہی ہے۔ میری ان سے بھی گزارش ہے اور لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا را حقیقت پسند بنے اور حقیقت پر مبنی گفتگو کریں۔ صرف اہو زاری کرنے سے ریالٹی نہیں بدلتی۔ تو یہ ایک سیریس ٹاک تھی جو کرنے کی ضرورت تھی لوگوں سے۔ ہم نے کاسٹ آف لینڈ پہ پروجیکٹ انیشیٹ کیا تھا۔ ڈیولپمنٹ چارجز فی الوقت جو ایگزیکیوشن کے چارجز ہمارے آنے تھے وہ ہم نے لوگوں پہ ڈالنے تھے، اپنی جیب سے تو نہیں اتنا بڑا پروجیکٹ چلایا جا سکتا۔ اور ڈیولپمنٹ چارجز اگر آپ کے اس ملک میں بڑھ گئے ہیں تو اس کے قصوروار ہم نہیں ہیں، اس کے قصوروار ہم سب ہیں، ایز عوام، ایز گورنمنٹ، اور وہ پالیسیز جو اس ملک میں پرویل کرتی ہیں جس کی وجہ سے ڈالر وہ 60-70 روپے کا کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں، اور آج وہ 280-290 پہ بھی نہیں کھڑا ہوتا، اوپر نیچے جمپ لگاتا رہتا ہے۔ تو اس کا افیکٹ کاسٹ آف کنسٹرکشن پہ آتا ہے، اور اس کے قصوروار ہم نہیں ہیں۔ ہم نہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہم اس کے افیکٹی ہیں، اسی طرح پبلک بھی اس کی افیکٹی ہے۔ ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنا جو کمایا ہوا پروفٹ ہے یا جو ایکسپیکٹڈ پروفٹ ہے اس میں سے آپ کو ہم بیل آؤٹ کریں سبسیڈائز کر کے، اور وہ ہم بار بار کر رہے ہیں۔ میں نے بارہا بتایا 3 لاکھ روپے پر مرلہ ڈیولپمنٹ کی کاسٹ آ رہی ہے جو ہمیں ایز پروجیکٹ مینجمنٹ بیئر کرنی پڑ رہی ہے، اور ہم لوگوں سے آن این ایوریج 1.5 سے 1.25-2 لاکھ روپے بھی نہیں لے رہے، اس میں بھی ڈسکاؤنٹس آفر کر رہے ہیں۔ تو ہماری اس سیریس قسم کی ڈیووشن کو
آپ لوگوں کو سراہنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں لوگ پیسے لے کے ملک سے باہر اثاثے بناتے ہیں، اور بہت سارے ڈیولپرز جو ہیں اس طرح سے لوگوں کو لوٹ کے اس ملک سے بھاگ چکے ہیں۔ ہم ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے آپ کا سرمایہ اسی ملک میں رکھا، اور الحمدللہ آج اس ایریے کی سب سے بڑی لینڈ ہولڈنگ ہے ہمارے پاس۔ الحمدللہ اس روڈ پہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ لوگ وزٹ کریں۔ سب سے زیادہ رقبہ الحمدللہ آج بھی بلو ورلڈ سٹی کے پاس ہے، اور انشاءاللہ یہ ایسے ہی رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں یہاں تک لایا ہے، اللہ پاک اچھے اور خیر کے انجام تک بھی لے کے جائے گا۔ باقی ہم اس ملک کے لیے دعا گو ہیں۔ جو پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل چینجز اس ملک میں آ رہی ہیں، اللہ کرے کہ اس سے خیر کے فیصلے نکلیں۔ ہم تمام ڈسیژن میکرز کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت پہ، اگر وہ ہیں تو ہدایت پہ رکھے، اور اگر ہدایت پہ نہیں ہیں تو ہدایت عطا کرے، اور اگر ان کی نیت اچھی ہے تو فی الوقت جو لوگوں کو یہ فیصلے مشکل نظر آ رہے ہیں اس میں سے بھی خیر نکلے۔ پاکستان کو ضرورت ہے یونٹی آف کمانڈ کی۔ اللہ کرے کہ ہم من حیث القوم یونٹی کی طرف چلیں، اور اس کے بعد امت بھی یونائٹ ہو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے اس علاقے کے بارے میں، اور مسلم امہ کی یونٹی کے بارے میں، اور خلافت کے قیام کے بارے میں، وہ ہم اپنی زندگیوں میں پورا ہوتا دیکھیں۔ جزاک اللہ خیر جی، تھینک یو۔